نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو ہمارا موضوع ہے اسباب اور دارالاسباب، اس کے اوپر ہم نے 2 ویڈیو بنائیں، آج تیسری ویڈیو ہے۔ تو کل ہم نے جو بات کی تھی وہ اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں اسباب میں تو لگنا ہے، لیکن کن سوچوں کے ساتھ لگنا ہے اور کس طریقہ کار کے ساتھ لگنا ہے، سیکھ کر لگنا ہے۔ اسباب میں لگنے کے مختلف شعبے، ان کا علم سیکھ کر، اور کن نیتوں کے ساتھ کہ ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے لگ رہے ہیں، ورنہ ہمارے گزران کا، ہمارے گزر بسر کا اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کے فراہم ہو جانے کا تعلق نہیں ہے ہمارا ان اسباب سے۔ تو اندر کی سوچیں اور طریقہ کار کے اوپر کل بات ہوئی تھی۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسباب میں لگنا ضروری ہے، لیکن کتنا لگنا ضروری ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے اور تسلیم شدہ ہے کہ پالنے والے تو اللہ ہیں، اور پالنے میں اللہ پاک اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اس لیے بکھیر دیے ہیں کہ اس میں آزمائش کر لیں کہ کون اسباب میں لگتے ہوئے کس طرح چل رہا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اور جیسے ہم نے قرآن میں شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنا تھا ہم نے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو ذرے کے برابر جو عمل کوئی کرے گا خیر کا ہو تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گا آخرت میں، اور شر کا کرے گا تو وہ بھی آخرت میں اس کے سامنے آئے گا۔ اور اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری جسم سے جو آدمی کرتا ہے وہ اعمال بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال جو ہیں وہ باطنی لائن کے ہوتے ہیں اور قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے اخلاص ہے، اخلاص سے عمل کیا ہوا اللہ کے قبول ہوتا ہے۔ اخلاص اگر نہ ہو، نام و نمود اور شہرت یا دنیاوی اغراض کے لیے کوئی اگر اغراض پوری کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے قبول نہیں ہے۔ تو یہ دل کا عمل ہے اخلاص۔ اسی طرح جو ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہ بھی دل کا عمل ہے۔ بدگمانی کرنا یہ برا عمل ہے، یہ بھی دل کا عمل ہے۔ تو اس لیے اعمال میں لگنا ہے کن سوچوں کے ساتھ اور کس طریقے سے، یہ کل گفتگو ہو گئی۔ اب آج یہ ہے کہ کتنا لگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی اس کا ذکر فرمایا مختلف آیتوں میں، لیکن خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم نے دن کو کمائی کے لیے بنایا ہے اور رات کو جو ہے وہ راحت اور آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ ہمیں سیرت مبارکہ سے یہ ملتا ہے، ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہم بھی اپنے زمانے میں یاد ہے ہمیں کہ صبح صبح سارے بازار کھل جایا کرتے تھے ہمارے بچپن میں، اور سودا لاتے تھے، اور جو ہے جلدی عشاء سے پہلے اور عشاء کے وقت تک بازار بند ہو جاتے تھے۔ تو دن کو محنت کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر جو مارکیٹیں 12 بجے کھلتی ہیں، 1 بجے کھلتی ہیں، 2 بجے کھلتی ہیں، تو ایک تو یہ وہ اس فطرت انسانی سے ہٹ گئے۔ اب جب کھلتی دیر سے ہیں تو بند ہو رہی ہیں 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، یہ بھی فطرت انسانی سے ہٹ گیا۔ اللہ نے اس کے لیے بنایا نہیں دن
کہ 1 بجے تک سوتے رہو، اور اس لیے بنائے نہیں رات کو کہ رات کو تم جو ہے دیر تک کاروبار کرتے رہو. تو یہ بھی ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہمارے سامنے بات آ گئی کہ ضرورت کے بقدر جتنا انسان کی ضرورت ہے نا اتنا لگے. ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اگر پورے نہ کی جائے تو ضرر پہنچے، یعنی نقصان صحت کا، جسم کا، گھر والوں کا نقصان ہو، اس میں صحت کا نقصان، کھانا ہی پورا نہیں مل رہا کھانے کو ہے جی. تو ضرر پہنچ اس حد تک لگنا جو ہے کہ ضرر نہ پہنچے، یہ اتنا لگنا کافی ہے. بلکہ کل ہی ایک جو ہے قول سامنے سے گزرا کہ اگر کسی کے پاس آج کے دن کے لیے کھانا موجود ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ہم تو آگے کی پورے مہینے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج کل تو یہ مارٹ کھل گئے ہیں، بڑے بڑے امتیاز اور کون کون سے مال کھل گئے ہیں، آن لائن اسٹورز کھل گئے ہیں. وہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں پورے مہینے کا لے کر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، آن لائن ہی ساری چیزیں منگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دن کا کھانا گھر میں موجود ہے تو اب اس کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور ضرورت سے اوپر جتنا بھی کچھ ہے وہ خواہشات میں چلا جاتا ہے، پھر وہ لگژری میں چلا جاتا ہے، وہ نیسیسٹی میں نہیں رہتا. اور خواہشات جو ہے نا وہ لامحدود ہوتی ہیں. حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو سونے کی ایک وادی، بہت بڑی وادی جو 85 میل تک محیط ہوتی ہے، وہ سونے سے بھری ہوئی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا. خواہشات کا تو وہ ایسا موزور گھوڑا ہے کہ کسی کا قابو نہیں آتا، اور لامحدود ہوتی ہیں. تو خواہشات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لگژریس لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے اسباب میں لگیں گے تو یہ سراسر تباہی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. دنیا کی تباہی یہ ہے کہ پھر اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ جان مارنی پڑے گی، بہت زیادہ جو ہے جان کو کھپانا پڑے گا. لین دین کے مسائل ہیں، ادھاریوں کے مسائل ہیں، کوئی لے کے پیسے بھاگ گیا، کسی نے پیسے دبا لیے، کئی پیسے لٹ گئے، کسی کو راستے میں ڈاکو چھین کے لے گئے تو یہ ہو گیا. تو پتہ نہیں دس طرح کی ناگہانی مصیبتیں. زیادہ مال ہوگا تو زیادہ اس کی حفاظت کی فکر، اور زیادہ اس خطرے میں. مال ہی اگر کم ہوگا، ضرورت کے بقدر ہوگا، تو اس کے ضائع ہونے کا جو خطرہ ہے اس سے بچے رہیں گے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسباب میں لگنا، کتنا لگنا، ضرورت کے بقدر. اب دیکھیں ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل ہمارے لیے کیا، بلکہ اس ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں. ایک ورلڈ ریکارڈز کے اوپر ایک کتاب بنائی گئی ہے، اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے وہ لوگ جنہوں نے عالمی اعتبار سے کوئی ریکارڈ قائم کیے ہوں وہ درج ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں ایک تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی اس دنیا کی سمجھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وہ جو کسی نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا، اس کا ایک مصرع ہے، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.
اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ترین ہستی ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ بہت ساری تحقیقات، بہت سارے اعداد و شمار کے اوپر ریسرچ کر کے وہ اس میں وہ ریکارڈ درج کرتے ہیں. ان کے ریکارڈ کے مطابق پوری دنیا میں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اور آج تک جس آدمی نے سب سے زیادہ انسانیت کے اوپر اثر ڈالا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، دہریے بھی مانتے ہیں، اس کو جو ہے مسلمان بھی مانتے ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں، متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ہستی، سب سے زیادہ مؤثر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہمیں اپنی اس چیز کو بھی اس زمانے سے ہی لینا پڑے گا. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری ٹریجڈی ہے، بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق سیرت میں کیا ملتا ہے اس سے ہم ناواقف ہے یا پورے واقف نہیں ہیں. اس کو ہم مان لیں تو ہمیں، بے شک ہم اس جیسے ہو نہیں سکتے، ان جیسے نہیں بن سکتے، خلفائے راشدین جیسے نہیں بن سکتے، عشرہ مبشرہ جیسے نہیں بن سکتے، صحابہ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں آئیڈیل تو انہیں کو رکھنا پڑے گا نا. ماڈل، رول ماڈل تو وہی ہے نا ہمارے لیے. ادھر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فاقہ آیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فاقے سے تھیں، دونوں لاڈلے نواسے، اللہ کے رسول کے نواسے دونوں فاقے سے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو ہے وہ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے. وہ یہودی کا باغ تھا. اس نے حضرت علی نے اس یہودی سے پوچھا تمہیں کوئی مزدوری کا کام کروانا ہے؟ اس نے کہا یہ کنواں ہے اور یہ ڈول ہے، اس میں سے کنویں میں سے ڈول نکالو پانی کے، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور تمہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ڈول نکالنے شروع کیے. ابھی کوئی 8-10 ڈول ہی نکالے تھے، تو وہ جو ہے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، صحیح تعداد مجھے نہیں ہے، لیکن تھا تقریباً کم و بیش اتنا ہی. اس کے بعد وہ یہودی کے پاس آیا کہ میری کھجوریں دے دو. تو اس نے کہا ابھی تو تم نے بہت کم ڈول نکالے ہیں، کچھ اور نکال لو، کچھ معقول مقدار تمہیں کھجوروں کی مل جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھرانے کے لیے یہ کافی ہے. اس نے کہا اب میں تمہیں ایک ڈول کے بدلے 2 کھجور دوں گا، اور نکالو. انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ میرے گھرانے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے یہ کافی ہیں. وہ لے کے چل دیے. یہ اس سے ہمیں ایک مائل اسٹون مل رہا ہے، ایک سنگ میل ہے، ایک ہمیں ایک کرائٹیریا ملتا ہے، ایک پیرامیٹر ملتا ہے کہ ہمیں کتنا لگنا ہے دنیا میں. یہ نہیں کہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو جانے آنے اور اپنے شغل کی جگہ پہ، اپنے جہاں پہ ان کی مصروفیت ہے اس جگہ ٹھہرنے میں، اور راستوں میں 10، 11، 12، 13، 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور ایک ملک میں ہمارا سفر ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، وہ اتوار کی صبح جاتا ہے 18 گھنٹے، نہیں، پیر کی صبح جاتا ہے اپنے جاب کے اوپر، 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو کام اور آنے جانے میں. آتا ہے، سو جاتا ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے ناشتہ کرتا ہے، اور واپس آ کے اسی طرح. اور اس کے جو جوتے وہ پہنتا ہے نا، وہ پیر کی صبح جو پہنے ہوتے ہیں، وہ پھر جمعے کی رات کو جب ڈیوٹی سے واپس آتا ہے وہ، اور ہفتے اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو جمعے کی رات کو وہ جوتے اترتے ہیں اس کے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بنفس نفیس اس آدمی سے ملے ہیں.
یعنی بے عقلی کی انتہا ہے یہ. ابھی میں نے حضرت علی کا واقعہ سنا دیا آپ کو، ابھی اس بندے کا واقعہ. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. نہ ہمیں اتنا کم کرنا ہے جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کر کے گئے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم یہ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. ہم اتنے قوی ایمان والے نہیں ہیں، سچی بات ہے. اور نہ اتنا ہمیں ایسی نوبت آ جائے کہ 18 گھنٹے جاب میں لگ رہے ہیں اور 5 دن جوتے پاؤں میں چڑھے ہیں تو وہ اتر ہی نہیں رہے. 24 گھنٹے پاؤں میں چڑھے ہوئے ہیں اور وہ جمعے کی پیر کی صبح کچھ پہنے جائیں گے جوتے اور جمعے کی رات کو کھلیں گے، اتارے جائیں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریم بتا دی میں نے آپ کو. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو اس طرح دیکھا ہے، وہ صبح جلدی جا کے اپنی دکان کھول لیتے ہیں اور عصر کے وقت دکان بند کر کے آ جاتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 85 سینکڑوں ساتھیوں کو دیکھا ہے. اللہ پاک ان کے سارے کام بنا دیتے ہیں. ہم اللہ کی طرف جا کے تو دیکھیں. اللہ تو خزانے لیے بیٹھا ہے، لٹانے کے لیے بیٹھا ہے، دینے کے لیے بیٹھا ہے. جیسے پہلے بھی کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. جو میری شروع سے ربوبیت والی ویڈیو دوبارہ سن لیں آپ لوگ، مہربانی ہوگی دوبارہ سن لیں. ہمیں سب کچھ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کا بن کر رہنا ہے. اللہ کی ذات کی اندر جو قدرتیں بھری پڑی ہیں لامحدود، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنے اندر لانا پڑے گا، اس پر جمنا پڑے گا، اس کو پھیلانا پڑے گا. تو جا کے پھر ہمیں بھی وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی. ایک حکیم صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں، وہ نام نہیں لیتا میں. تو وہ بتاتے ہیں میں 15 دن جو ہے وہ اپنا مطب کھولتا ہوں، وہ 15 دن نہیں کھولتا. میری اپنی دینی کچھ مصروفیات ہیں. وہ 15 دن جو ہے وہ اس میں اللہ پاک پورے مہینے کا دے دیتے ہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم اس طرف سوچنا تو شروع کریں تو اللہ ہمیں آسان کر دیں گے. تو یہ موضوع تھا آج. کتنا لگنا ہے اب اسباب میں؟ لامحدود نہیں لگنا، ان لمیٹڈ نہیں لگنا، ضرورت سے زیادہ نہیں لگنا، کیونکہ وہ پھر ہمیں اللہ کے حکموں کی بجاوری میں ہماری رکاوٹ بنے گا اور دین کے بہت سارے کاموں کو کرنے سے ہم محروم رہ جائیں گے اگر ہم اسباب میں ضرورت سے زیادہ لگیں گے. گزارش یہ ہے ان چیزوں کو ہم ارادہ کریں، نیت کریں، اور جو ویڈیوز ہیں ان کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ کے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.